آبنائے ہرمز یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی معیشت کا تقریباً 5واں حصہ گزرتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک عالمی جنگ کا شعلہ بھڑکا سکتی ہے۔ سمجھیں کہ یہ جغرافیائی سیاست کی ایک ایسی شطرنج کی بساط ہے جہاں ہر مہرے کی ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک تنگ سی سمندری گزرگاہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے لیے اتنا بڑا چیلنج کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں طاقت، ٹیکنالوجی اور سیاست سب آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آئیے اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم 5 خاص نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے، یہ گزرگاہ اتنی اہم ہے ہی کیوں؟ دوسرا، ایران کا گیم پلان آخر ہے کیا؟ تیسرا، امریکہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ چوتھا، چین اس کھیل میں کون سا نیا ٹیکنالوجی کا داؤ پیچ لا رہا ہے؟ اور آخر میں، اس بساط پر خطے کے دوسرے ممالک اپنے مہرے کیسے چل رہے ہیں؟ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، دنیا کا سب سے اہم چوک پوائنٹ جسے عالمی معیشت کی شہرک بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز اصل میں خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے۔ جغرافیائی طور پر شاید یہ چھوٹا لگے، لیکن معاشی لحاظ سے یہ دنیا کا پاور ہاؤس ہے۔ یہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے۔ یہی تیل ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ کی توانائی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگائیں کہ اگر یہاں چند گھنٹوں کے لیے بھی کوئی رکاوٹ آ جائے نا تو پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ سکتی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے گھروں کی بجلی بھی چلی جائے۔ یہ ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہے جو کسی بھی وقت ایک عالمی معاشی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایران کی اسٹریٹیجک چال، یعنی اس آبی گزرگاہ کو ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی سخت اقتصادی پابندیوں کے جواب میں ایران کی جو حکمت عملی ہے، اس کا حتمی مقصد عالمی معیشت پر دباؤ ڈال کر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات میں دراڑ ڈالنا ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران کا منصوبہ 3 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، امریکی اور اسرائیلی مفادات سے جڑے جہازوں کے لیے راستہ بند کر دو۔ دوسرا، اپنے اتحادیوں جیسے چین اور روس کے جہازوں کو محفوظ راستہ دو تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور تیسرا، اس ناکہ بندی سے ایک ایسا عالمی معاشی بحران پیدا کرو جو مغربی طاقتوں کو مجبور کر دے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر اپنی پالیسیاں بدلنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اب ظاہر ہے ایران کی اس چال پر امریکہ کا، خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ مئی 2019 میں امریکہ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنا طیارہ بردار بحری بیڑا USS ابراہیم لنکن خطے میں بھیج دیا۔ لیکن ٹھیک 1 مہینے بعد ہی ایران نے امریکہ کا ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین جاسوس ڈرون مار گرا کر ایک صاف پیغام دیا۔ یہ صرف ایک ڈرون کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ کی ٹیکنالوجیکل برتری کو ایک کھلا چیلنج تھا۔ یہ واقعات اس نا ختم ہونے والی کشیدگی کا ثبوت ہے جہاں طاقت کی ہر آزمائش کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ اس ایک واقعے نے ایک بہت ہی بنیادی سوال کھڑا کر دیا، بھئی کاغذ پر چاہے جو بھی ہو، حقیقت میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اب اس شطرنج کی بساط پر ایک نئے اور کافی غیر متوقع کھلاڑی کی انٹری ہوتی ہے، چین، جو بحری جنگ کا ایک بالکل نیا محاذ کھول رہا ہے۔ یہ بحری جہازوں کو روکنے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اس کے اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں GPS اسپوفنگ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ کی گاڑی کا نیویگیشن سسٹم ہیک کر کے آپ کو غلط راستے پر ڈال دے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں داؤ پر اربوں ڈالر کا سامان اور سینکڑوں انسانی جانیں لگی ہوتی ہیں۔ جعلی GPS سگنلز کے ذریعے جہازوں کے کپتانوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، جبکہ اصل میں انہیں خطرناک پانیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین مبینہ طور پر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کے لیے افراتفری پیدا کر رہا ہے۔ یہ چین کے لیے امریکہ کو چیلنج کرنے اور خطے میں اپنے اتحادی ایران کی پوزیشن مضبوط کرنے کا ایک کم خطرے والا لیکن انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔
آخر میں آئیے ذرا کیمرہ زوم آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خطے کے دوسرے اہم ممالک اس کھیل میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس پیچیدہ کھیل میں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے چال چل رہا ہے۔ سعودی عرب ایران کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ کے قریب ہو گیا۔ پاکستان نے اپنی تجارتی راہوں کی حفاظت کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کیا۔ وہیں امریکہ ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے وہاں کے مخالف گروہوں کی حمایت کرتا رہا۔ یہ سب اقدامات اس صورتحال کو اور بھی زیادہ غیر متوقع بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی سیدھا سادہ دو طرفہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک جال کی طرح ہے جس میں ہر دھاگا دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور کسی ایک دھاگے کو کھینچنے سے پورا جال ہل سکتا ہے۔ ہر ملک اپنی سلامتی اور اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے کہ اس جدید دنیا میں جہاں عالمی طاقت اور معیشت ایسے ہی تنگ راستوں پر منحصر ہے، اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ملک کے پاس جو سب سے بڑی فوج رکھتا ہے، یا پھر اس کے پاس جو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس بہاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟